استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں؟ نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت، یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب کے قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناشنا، کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے۔ لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی، یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے یہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھی، اخلاقیات کے اونچے مقامات۔ اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھی، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب تباہی کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھی۔ اس میں ان کے پاس 2 جانور تھے، ایک تو اونٹ۔ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش، وہ اونٹ کو کچھ نہیں کہتی۔ لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت کری جہاں کرنی ہے، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، کوئی دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے۔ لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اسے اندازہ کر لیجیے کہ اصل میں جو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے، اس کا دانا پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سب لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، جب وہ چلتی تھی ان کے یہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے، خود اپنے منہ پر ڈاٹا باٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، بھوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کی لفظی معنی رک جاتا، اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عزت کرتے قدر کرتے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے۔
ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا. اس میں بڑی حکمت تھی، چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً کھو کرتا تھا. ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو بڑی مدت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی. تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو. یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا. تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب التخییر. یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام. یہ ہے وجوب التخییر. دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرتا. یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں. ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا. لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں. قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے. یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے. الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. یہ دونوں ترجمے. عظمت صوم میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکر. حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی. صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے. اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ لیکن یہ روح ہی اگر مزمحل ہوگی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر ہی جان نہیں رہی. یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہو جائے. اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں. خود ہی اس کی جزا ہوں، اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا. اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے. اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے. اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت. دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی. اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم. اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر. انائے کبیر کے روبرو آتی ہے. انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر اللہ کی انا، وہ عظیم انا. اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ.
یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی، اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں، دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا ہے، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا، لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر، ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہو؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو،
ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا. کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہوگا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی. پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کیا، 5 پیز ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں کی، پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو. یہ نہیں، یہ ایک 2 وے تعلق ہے، جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہے. رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں. فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک ھم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے، اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول ہو مل جائے. اب آخری بات نوٹ کی، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، عقل حلال عقل حرام سے روکا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ، رشوت دے کر اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ. بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق، اول و آخر کا تعلق ہے. پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، آیت کیا تھی؟ تقویٰ. یہ تقویٰ کا معیار ہے. تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے. حضور کسی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے،
ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا. لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے. تقویٰ دل میں ہو. التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا. 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا. لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام. حرام کا لقمہ نہ آئے. ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو. اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اے اللہ یا رب یا رب. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں. رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے. ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا. تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا میل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی. نہیں. لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے یا رب یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یا رب وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے. مَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی. ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہے. لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی. اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو جب تک کہ آپ کا رزق حلال کر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے میں پہلے ذرا تمہیداً عرض کر دوں، یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ. روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا. لیکن حکمت خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں، اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا. لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. آپ دیکھیے پہلی حدیث اس میں ہے ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری. فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ طویل ہے میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں. یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر. اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو. قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جو اگلے 2 جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے. لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے. مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ. اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لحاظ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم، اور زد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ ترتیل، تفعیل، تنزیل، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو. اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، اور قیام اللیل کم سے کم 1/2 شب پر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صومن، قام یقوم قیاما. ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتساب کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو، اس کو نوٹ. من ساما رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک ہوتا، کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں. اگلی حدیث بھی پڑھ لی، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہے اس کی. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت. فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا. یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا. اور جیسا میں نے کہا مطبوعہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے. فشفعنی فی، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے. سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوشچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا. اب جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے. اس کو معلوم ہے، عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مزدور، دن بھر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا فرض نہیں. حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو. اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر. اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، پھر اللہ کے بندے. لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت. یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیا. چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے،
کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے؟ نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہے۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ کی، تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 انصراف پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جائے۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور۔ لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، صحابہ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے ہیں، کوئی دوسرے کونے میں ایک دم گھٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں، تاکہ جس کو انگریزی جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی وہ مغالط ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حظ حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو، بالکل ہی ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شاید کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کون کہتا دعویٰ ہے؟ یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے، حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا۔ اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی، حنفی نہیں ہے، وہ حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجیے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ۔ اب سمجھئے اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ، اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ 2 درجوں میں سمجھ۔ رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو، اس روح کو مزمحل کرو گے، اس میں جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا۔ بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا رات کو کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب شاب۔ اب یہ پھوار پڑ رہی ہے تمہارے اندر، اس کو جذب، اس سے کیا ہوگا؟ روح کو تقویت حاصل۔ اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں، کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی، کوئی شخص آیا، اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش میں آیا،
اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے، پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی، کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے، قیمتی شے ہے۔ یہ تو اسی سے پوچھئے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، اسے پانی کا ایک گھونٹ، جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ، وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا، مجھے ایک کٹورا پانی دے دو بابا، لو سلطنت، جان سے جا رہا ہوں میں تو۔ اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم، آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کوئی تھوڑا سا چھینٹے ڈالے، اب رات کو آپ نے یہ آب حیات ماء مبارکہ، دیکھیے مبارک کا لفظ دو ہی چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے، ماء مبارکہ، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے، برکت کہتے ہیں اسے ہے جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے، یہ برکت۔ زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا۔ اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر پھر اسے غذا دے۔ اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا، اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی۔ شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ شکر بالقلب، پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے، یہ احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ پہ آپ نے ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کرے گا اس کی قدر، بلکہ ٹافی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے، مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے۔ جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، زبان سے شکر ادا کرنا، پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے۔ کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب دی بڑی عمدہ اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اس نے شکریہ ادا کر دیا، پھر کتاب جا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے؟ زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا، ناقدری کر رہا، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتاب کیا جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے جو کہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد، 2 چھوٹے چھوٹے کتاب کے 167 میں لکھا تھا اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ سن 67 کی میری تحریر اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور پھر سن 68 کی میری 2 تقریریں تھی جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے 4 دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ۔ مفشوہ، عام کرو اسے، پھیلاؤ۔ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے، تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں، قرآن کی نعمت کا احساس ہی ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین ہدی ورحمۃ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے؟ جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی، جہاں سے میں خود آیا ہوں وہیں سے یہ کلام آیا، جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام آیا۔
اب یقین پیدا ہوا. اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ. ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، سن رہے ہیں کانوں سے، چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، سونگھ رہے ہیں ناک سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈز ہیں منہ کے. یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس. لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس. ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد. یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس. لعلکم تشکرون. تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا. پہلا حاصل کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تم اس پر اس کی جو وقت ہے، قدر و قیمت ہے، اس کا انتخاب ہو جائے. اب اگلا مرحلہ آئے گا. اب یہ روح کچھ توانا ہو کر، کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی؟ کل شیء یرجع الی اصل، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع. ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے. یہ سورہ اعراف میں جو کہا ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں. روح بیدار ہوگی تو کدھر اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حسن. بڑا پیارا مصرع ہے، اگلا مصرع میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف. کہاں سے آئی یہ روح؟ امر ربی. کہ ادھر ہم پڑھا کرتے تھے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی. مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے. مجھ کو ہے تیری بھی تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش. اب آپ دیکھیے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے. کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیا میں لگا ہوا. کیوں؟ رب کا قرب حاصل، پرماتما سے لو لگانے کے. وہ غاروں میں ہے تپسیا ریاضتیں کر رہا ہے، وہ صحراؤں میں گیا ہے. گوتم بدھ کہاں کہاں گیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں. انسان اس کے اندر کوئی شے ہے جو کسی کو تلاش کر رہا ہے. میرے اندر ہی وہ شے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس منہ کے اندر، اس پیٹ میں ڈالو. ہے وہ بھی ان لنفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. میرے اندر ہی کوئی شے ہے جو کچھ اور شے چاہتی ہے، کچھ اور چیز کی متلاشی ہے، وہ کسی اور شے کے عشق میں ہے. یہ دوسری بات ہے. اسے ہم نے سلا رکھا ہے لوریاں دے دے کے، تھپک تھپک کر. ہم تو اپنے جسم کی طرف متوجہ ہیں، لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے. روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار. یہ ربط ہے اگلی آیت کا، آپ پڑھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں. اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب. ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو. ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں. تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل ہیں، تم غافل. متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف. حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. وہ بارش بھر آتا ہے، میں ہاتھ بھر آتا ہوں. میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ملائے اعلیٰ کی محفل. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی، ہم تو غافل ہیں. اغیب و اللطائف لا یغیب وارجوہ رجال لا یخیب. میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی ہی نہیں ہے، ہر آن موجود. وہ معکم اینما کنتم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لیکن اب آئی بات اصل. یہ دو طرفہ بات ہوگی. مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی. ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو. میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو. دعا میں کوئی پابندی. لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو. دعا میں کوئی خط. اور جہاں پکارو گے دیر اینڈ دین I will listen to you and I will grant your prayers. اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا. اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم، جواب دینا اور قبول کرنا.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں۔ یہ سارے احکام ہے کہ یہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے۔ اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو۔ جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت۔ اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری۔ پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے، تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب۔ فلیستجیب، میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے۔ میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر، محبت کریں تو مجھ سے، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دے۔ یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اب وہ لفظ آ گیا رشد۔ دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقویٰ پیدا کر دے گا، ضبط نفس، اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے۔ یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل۔ رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ۔ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی۔ اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی، اسی کا نام دعا ہے۔ دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت۔ یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے۔ 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی، ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں۔ 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں، 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا کی نصیب۔ دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے، اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مظہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکر، یہ انائے کبیر ہے، the infinite ego، اللہ، انا اللہ، the big انا،
اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں، جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہم کلام، یہ ہے دعا۔ اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی ہی نہیں، یہ ہم کلام ہوئی ہی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل، مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا، آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازم اس پر بھی دے گا، لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور ہے۔ اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ معراج المومن، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے ہے، معراج میں مکالمہ ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے، یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے، جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل میں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی، روح مر بھی جاتی ہے، جسم زندہ ہے، جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے، یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے، ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے اور کان کتے کے بھی ہے، بلی کے بھی ہے، کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا، وہ اندر کا انسان مر چکا، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش، یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں، وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست، فإنہ نزلہ علی قلبک، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ، روح ہے محمدی پر، یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ایک روح ہے، اے محمد جو آپ پر نازل، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا، یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، کامیاب، فائزون، اولئک هم الفائزون، ٹھیک ہے، فوز، کامیابی تک پہنچنے والا، اولئک هم المفلحون، یہ ایک اور لفظ ہے، لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ، اسی لیے صحابہ کے لیے آیا اولئک هم الراشد سورہ الحجرات میں، اسی لیے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچے چوٹی کے انسان ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے لیے آیا خلفاء الراشد، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ رشد ہے، رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے، اور یہ ہے اصل حاصل صیام و قیام رمضان کا، اولئک هم الراشدون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔